نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، سراپا جود و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے۔ آقا فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب پیشی ہو، رب کی بارگاہ میں حاضری ہو تو میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو؟ کون نہیں چاہے گا؟ ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو۔ تو آئیے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کا ایک سمجھے کہ ہمیں ذریعہ یہ پتہ چل گیا کہ نبی پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت نصیب ہوں گی، اللہ پاک کی رضا نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری صبح بخیر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت کے ساتھ صبح کرنا نصیب فرمائے، اور ایک کاش کہ ہماری صبح ایسی ہو، شام ایسی ہو کہ جب سوئیں تو یہ سلسلہ جاری ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، پھر یہ صبح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں، بلائیاں نصیب ہوں گی۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں بہت سارے گفتگو آپ سے کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے گیسٹ، بہت پیارے مہمان، مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، جن کو آپ کئی سلسلوں میں کنٹینیو دیکھتے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، آئندہ بھی امید یہ کرتے ہیں کہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے آج ایک نئے گیسٹ کا اضافہ ہوا ہے ہمارے پروگرام میں، ہمارے مولانا عبد المجید مدنی صاحب۔ عبد المجید بھائی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک نعت خوان بھی ہمارے پروگرام میں آج نئے تشریف لائے ہیں، مجاہد بھائی، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے بہت سارے کلام بھی سنیں گے، بہت سارے نعتیں بھی سنیں گے۔ اول تاخیر پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلے آئیے قاری احمد رضا صاحب سے قرآن پاک کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن مجید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت
رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب خلوت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب خلوت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند عرفت رسول اللہ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے امام علیہ سنت کا بہت ہی پیارا کلام آپ نے سنا اور اعلیٰ حضرت الحمدللہ بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں آج اسپیشلی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایسی عظیم شخصیت کے تعلق سے بتانے والے ہیں ایسی عظیم شخصیت کی سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا بلکہ میں اگر کہوں ان کے تعارف میں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے وہ عظیم شخصیت اتنی عظیم اتنی مرتبہ والی ہے کہ اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کے بعد ان کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے سبحان اللہ وہی کوئی اور شخصیت نہیں ہے بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جو افضل البشری بعد الانبیاء سبحان اللہ انبیاء کرام کے بعد ساری بشر میں ساری مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے برتر مرتبہ رکھتے ہیں اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا اور یقیناً یہ مرتبہ جو ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نبی پاک کی خلافت کی وجہ سے ملا ہے اللہ پاک نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا تو انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے ہم اس حوالے سے بہت سی گفتگو لیں گے سب سے پہلے تو میں عبد المجید بھائی کی طرف بڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں جو خلافت کی ترتیب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان صحابہ کرام کو مرتبہ عطا فرمایا تو خلیفاؤں کے اندر جو ترتیب ہے اہل سنت کا اس میں کیا موقف ہے یہ بھی آپ ساتھ ساتھ بتائیے گا اور خلافت کی کیا ترتیب ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے ایک نئی صبح ماشاءاللہ اس میں خلیفہ اول کے حوالے سے جو ہمارا ڈسکشن ہو رہا تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں پیارے ناظرین اہل سنت والجماعت کا جو ہے نا اس بات پر اجماع ہے
کہ تمام انبیاء اکرام و رسول بشر و رسول ملائکہ کے بعد سب سے زیادہ جو مرتبے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مرتبہ باقی یعنی ان کے علاوہ جو عشرہ مبشرہ ہے ان کا مرتبہ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد باقی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا ہے۔ اس کے بعد اہل احد کا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت رضوان میں جو شامل تھے صحابہ اکرام ان کا ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا مرتبہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی جو ہے نا جو خلافت ہے جی، یعنی ان کی جو خلافت ہے یہ برترتیب فضیلت ہے، یعنی جو عند اللہ سب سے زیادہ اعلیٰ اکرم افضل تھا اسی حساب سے ان کو خلافت ملتی گئی۔ کہ جو آپ کی ترتیب میں جو پہلا نمبر ہے جی جی تو یہی آپ کی افضلیت بھی ہے۔ افضلیت بھی یعنی ہے۔ کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا صرف خلیفہ پہلے ہیں اور آپ کی جو نمبر چوتھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا نمبر پہلا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اندر بھی اول ہے اور فضیلت کے اندر بھی یہ آپ کا اول نمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے تو ان کی فضیلت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ان کی خلافت ہوئی۔ تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اس کے بعد مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کا مرتبہ ہوا ہے۔ صحیح۔ ابو بکر یعنی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ ابو کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو ہوتا ہے ابو والد صاحب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابو یعنی باپ کے معنی میں، اور ابو کا ایک معنی ہوتا ہے والا، صحیح۔ جیسے ابو تراب مٹی والا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو اور بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت ہونا، یعنی اول ہونا۔ اچھا۔ اب علماء کرام نے یہ چند حکمتیں اس کے پیچھے بیان فرمائی ہے کہ جو اولیت ہے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے بھی فرمایا ہے تو انہوں نے اولیت اپنے آپ کو پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیا جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جو صحابہ کرام میں سے تیار ہونے والی شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس طرح اور ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب نفخہ ثانیہ جو پھونکا جائے گا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر نکلوں گا، اس کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے پہلے قبر انور سے نکلنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیش رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو ابو بکر کے معنی کا جو مطلب نکلتا ہے یعنی اولیت والا، سبحان اللہ۔ یعنی یہ پہلے والے ہیں۔ یعنی کئی ناظرین کو یہ ایک نئی شاید آج نئی بات پتہ چلی ہوئی کہ ابو بکر کا جو مطلب ہے، اچھا ایک تعداد تو یہ بھی ہے نا ناظرین کی جو سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ہی ہے، حالانکہ آپ کا نام یہ نہیں ہے، غالباً عبداللہ آپ کے نام میں آتا ہے، آپ کا اصل نام وہ ہے، لیکن ابو بکر کی ایک تعداد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اکثریت وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ہی ہے، حالانکہ آپ کا نام یہ نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اور اس کا مطلب ہے اولیت والا، پہلے نمبر والا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور کیوں نہ ہو یہ پہلے نمبر والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر یہ ملتے ہیں، نبی پاک کے حضر کے معاملات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جو صحابی ملے، یہ جو صحابہ کرام میں نبی پاک کے سب سے قریب جو رہے، آج بھی آپ دیکھیں نا نبی پاک کی قبر میں سب سے قریب یہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کے ساتھ بھی رہے اور پوری زندگی نبی پاک کے ساتھ رہے، آج بھی قبر مبارک میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرب، ایسی نزدیکی نبی پاک سے عطا فرمائی، تو کیوں نہ پھر یہ ایک نمبر والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نمبر ہے، یہی ہمارا اہل سنت کا موقف ہے، اور یہ ایک اجماعی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا، کچھ لوگوں نے ان کو کہہ دیا، یہ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ان کا پہلا نمبر نہیں ہے تو یقین مانیے کہ وہ غلط ہے، یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے۔ یقیناً ان کی فضیلتیں آپ دیکھیں نا، اور کتنے فضیلت والے ہیں، قرآن کریم ان کی فضیلت الگ بیان کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ان کی بیان کی ہے۔ ایک تو ہے کہ نبی پاک کا فضیلت زبان سے بیان کرنا، اور ایک وہ ہے کہ نبی پاک کا لوگوں کو دکھانا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ میرا صدیق اکبر یہ ہے، صدیق اکبر یہ فضیلت ہے، اور ایک نبی پاک کا لوگوں کو عمل کر کے دکھانا، یعنی صدیق اکبر کو امامت کے لیے آگے کر رہے ہیں،
جی جی بالکل یعنی نبی پاک کی زبان سے بھی ان کی فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں، اور نبی پاک کے عمل سے نبی پاک نے ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، نبی پاک نے ان کو امامت کے لیے آگے کیا، یہ بھی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر نبی پاک نے ان کی اپنے مبارک زبان سے ان کے جو فضائل بیان کیے، یہ بھی ان کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، بہت ساری یہ دلائل موجود ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں اور سب سے افضل صحابی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کی جا بجا جو تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، جس سے مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآن پاک سے بھی جو آپ کی فضیلتیں ہیں اس کو بھی آپ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ علی بھائی اس کے اندر ایک بات اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ قرآن آیت کی طرف بھی آتے ہیں جو شان صدیق اکبر کے اندر نازل ہوئی ہے۔ آپ جیسا کہ بار بار فرما رہے تھے کہ فضیلت 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 یہ وارد ہوئی احادیث میں، قرآن میں وغیرہ میں۔ بات ہماری دیکھے تھوڑا جو ہمارے ناظرین ہیں وہ غور کریں، فضیلت الگ چیز ہیں اور افضلیت الگ چیز ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں فضیلتیں تو اور بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بیان ہوئی ہے الگ الگ موقع پر۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جملہ ہے؟ فدا کا امی و ابی یا سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان اے سعد۔ اب یہ جو فضیلتیں ہیں یہ تو کس کو حاصل ہے؟ سعد بن نبی وقاص کو حاصل ہے، اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی اس طرح کا ملتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں علی بھائی، مگر بات ہماری یہاں پر افضلیت کی بھی ہو رہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں علی بھائی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ٹھیک ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ جو سچائی لے کر آیا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، وَصَدَّقَ بِهِ، اور اس سچائی کی تصدیق کری، اولئک هم المتقون، وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا، اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، اور وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ اور مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ وصدق بہ سے مراد صدیق اکبر ہیں، اور جاء بالصدق سے مراد کون ہے؟ سرکار علیہ السلام کی ذات ہے۔ کئی مفسرین کے اقوال اس پر ملتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ علی بھائی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا، سب سے بڑے پرہیزگار، ٹھیک ہے؟ یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقى مانا سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی یعنی کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، کئی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر اتقیٰ سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے، یعنی سب سے بڑے جو متقی ہیں امت کے اندر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے علی بھائی آپ نے اور میں نے اور ہمارے ناظرین نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا ہے، ہنٹ کے طور پر، اشارے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ثانیت نینی اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مشرکین سے پناہ لینے کے لیے آپ نے غار ثور میں جب داخل ہوئے تو اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ جو دشمن خدا ہے وہ پہاڑ کے بالکل قریب آ چکے ہیں، اس کی کوہ کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی وہ ڈری ڈری تھی اور غمزدہ تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ تسلی دی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے اندر اگر تھوڑا ہم غور کریں، دو باتیں ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں مگر دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ثانیت نین، دو میں کا دوسرا،
یہ جیسے علی بھائی اس آیت کریمہ کے اس حصے پر اگر آپ غور کریں، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا یعنی ثانی، تو اس سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرا ہے امت میں سب سے پہلا مگر آقا کے بعد دوسرا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ثانی کہا، یعنی دو میں کا دوسرا، یعنی سرکار علیہ السلام کے بعد جس کا نمبر ہے دوسرا، ثانی آپ کو کہا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں ثانی کی، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسا کہ آپ علیہ السلام کے قبر مبارک کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہیں، ٹھیک ہے، اور کل قیامت دن بھی جب اٹھیں گے سب اپنے اپنے قبروں سے، تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد یعنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدھا ہاتھ میں تھامے ہوا ہوگے، اور دوسرا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہاں سے بھی آپ دیکھ اندازہ لگائیں، تو یہ تو اس طرح کے چند آیت کریمہ، یوں تو اور بھی بہت ساری آیت کریمہ، جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ تب انعام کون؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، ٹھیک ہے، پھر والشہداء والصالحین، کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو ان انعام یافتہ میں نبیین بھی ہے، صدیقین بھی ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ سلام فرماتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان دو آیتوں سے امامت کا ثبوت مل رہا ہے کہ کس کے پیچھے چلیں ہم، ٹھیک ہے، کس کی اتباع کریں، کس کی پیروی کریں۔ پھر دوسری میں نے آیت کریمہ پڑھی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون کون لوگ ہیں، تو من بیانیہ ہیں صدیقین، نبیین اور صدیقین۔ اب صدیقین بھی بیان ہو، اب آپ بتائیں کہ صدیقوں کے سردار سب سے بڑے کون ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صدیق سے مراد یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فضیلت ہے قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، صدیق اکبر کی تو شان اتنی عظیم نرالی ہے، من کرتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں۔ ہمارے بزرگان دین نے تو اشعار کی صورت میں بھی جو ہے بیان کیا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے، اس کے کچھ اشعار مل کے پڑھ لیتے ہیں، اس کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار
बार इस मोहब्बत से लुटाया राह हक में घर, कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे की तो क्या शान है। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा रुतबा इनको अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के फैज़ान से, उनकी मोहब्बतों से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए, मुस्तफ़ीज़ फरमाए। कुरान पाक से भी आपने सुना कि इनका कितना बड़ा मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने किन किन अलक़ाबात से अतक़ा फरमाया, सानी असनैन फरमाया, और कितने सारे इनको अलक़ाबात ख़ुद रब तबारक व तआला ने अता फरमाया। सिद्दीक़ जो है, सिद्दीक़ ये भी आपका जो लक़ब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अता फरमाया। तो नबी पाक ने इनको अलक़ाबात अता फरमाए हैं, बड़ी नवाज़िशात फरमाई है। मैं चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं इनकी फ़जीलत पर वही बयान हो जाए, ताकि नाज़रीन को पता चले कि नबी पाक की ज़बान से जो इनके जो फ़ज़ाइल बयान हुए, नबी पाक के बारगाह में इनका क्या मकाम था। माशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी तज़किरा खैर हमने कुरान पाक के रोशनी में सुना है। जी, आइए अहादीस करीमा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैरवी करने के हवाले से फ़रमाया है, जी, उससे भी सुनते हैं। इमाम तिरमिज़ी और इमाम हाकिम रहिमहुमुल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की देखिए कैसी मोहब्बत का इजहार और कैसा यानी एतमाद है। एतमाद के हवाले से और एक रिवायत है, इंशाल्लाह उससे भी सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी कितनी बड़ी उनको अहमियत दे रहे हैं कि मेरे बाद यानी किसकी पैरवी करें आप लोग। यानी सहाबा इकराम को मालूम ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन ज़ाहिरी पर्दा फरमाएंगे, लेकिन इसके बाद आप लोग किसको देखते हुए चलेंगे, यानी किसकी पैरवी करेंगे और किसके पैरोकार रहेंगे, यानी किसके फरामीन के मुताबिक आप चलेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एतमाद है। आइए उस हवाले से भी एक और एक रिवायत सुनते हैं। हज़रत सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक औरत किसी हाजत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में हाजिर हुई, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा आने का इरशाद फरमाया। तो वो खातून कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अगर दोबारा आऊँ और आपको ना पाऊँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे ना पाओ तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कैसा एतमाद, यानी किस मियार का एतमाद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर, यह हमें इस हदीस पाक के तहत मिलता है। माशाअल्लाह। आइए तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ये इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे बाद जो सबसे पहला खलीफा होगा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। उसके बाद मैं होऊंगा, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। सुभान अल्लाह। यानी इस हदीस पाक से भी हमें पता चलता है अफजलियत का मियार। बचपने से जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कभी गैरुल्लाह के सामने सजदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। इसी तरह जो बुरी आदतें हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन बुरी आदतों की तरफ भी माइल नहीं हुए। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी इन्होंने शराब नहीं पी। सुभान अल्लाह। यानी ये अपने आप को बुरी आदतों से भी बचा रखे। यानी एक फितरत इंसानी के अंदर जो चीज़ें बुरी समझी जाती है, सही, तो वो चीज़ें जो इन्होंने अपने आप को उन चीज़ों से बचा के रखा। सही, तो ये वो चीज़ें हैं कि नाजरीन हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत से भी मिलता है कि जो हमें एक तो शरीयत और इस्लाम है उसके हिसाब से अपने आप को भी लेकर चलना है। सही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये देखिए सिद्दीक़ कहलाए, यानी सिद्दीक़ कहते हैं बहुत ज़्यादा सच कहने वाले को। तो हमें भी सच कहना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हम सिद्दीक़ अकबर के गुलामी का दावा करें और हो झूठे, ये बात जचती नहीं है ना। सिद्दीक़ अकबर का गुलाम हो और झूठ बोलने वाला हो,
اچھا علی بھائی، جیسا کہ ماشاءاللہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے، جی جیسا کہ ہمارے عبد المجید بھائی نے شروع میں جو گفتگو کری کہ ایک صحابیہ کے حوالے سے کہ واقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو نہ پاؤں تو میں پھر کس کے پاس جاؤں، تو وہ سمجھو ایک امور خلافت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ امور خلافت کے معاملے میں، دنیوی معاملے میں کوئی مسئلے کو حل کرنا ہو، کسی چیز کو حل کرنا ہو تو پھر میں کس کے پاس جاؤں۔ تو امامت کے علی بھائی نے دو قسمیں ہیں، ایک ہے امامت صغریٰ، ایک امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ میں یہ نماز والی امامت آتی ہے، اور امامت کبریٰ کے اندر یہ خلافت والی امامت، جس کو امام کہتے ہیں، امام المسلمین بولتے ہیں۔ تو جس کی طرف ہمارا عبد المجید بھائی نے اشارہ کیا نا، وہ امامت کبریٰ تھی، یعنی خلافت والی، ٹھیک ہے، کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں۔ اچھا، امامت صغریٰ کے حوالے سے بہت پیاری بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس قوم کے اندر ابو بکر ہو تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس قوم میں ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کرے۔ کیا بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے، یعنی کہ آپ شدت اختیار کری مرض الموت میں، تو تقریباً یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کے 3 دن باقی تھے، تو چونکہ مرض الموت نے آپ کو آ لیا تھا، اس وقت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور کسی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے کہا کہ کسی کو کہو کہ نماز پڑھائے میری جگہ پر۔ تو میں باہر آیا تو لوگوں میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، البتہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود نہ تھے۔ تو میں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اٹھیے اور نماز پڑھائیے۔ اب انہوں نے اٹھ کر نماز کی امامت شروع کی اور تکبیر تحریمہ کہی۔ اب چونکہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی نا وہ بلند تھی، وہ آواز تھوڑی تیز والی تھی، یعنی کہ بلند تھی۔ تو جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو پہچان گئے، تو آپ نے فوراً ہی فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہے، یعنی ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت نہ کرے، ٹھیک ہے، ابو بکر کہاں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ٹھیک ہے، کہ یعنی ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اس طرح کی باتیں اور بھی بہت ساری ملتی ہیں، حتیٰ کہ ایک اور حدیث پاک ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ابو بکر صدیق کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، کیونکہ مسجد اس وقت مسجد نبوی چونکہ زیادہ بڑی نہیں تھی، تو مسجد نبوی کے آس پاس یعنی کہ سمجھو گھر تھے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ مسجد میں ابو بکر صدیق کے دروازے کے علاوہ، جو باب صدیق تھا، ٹھیک ہے، کہ ابھی بھی ہے وہ، کہ ابو بکر صدیق کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے تحت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے تشریف لا کر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کریں گے۔ تو اب یہاں پر ہمارے بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو لوگ امامت اور سیاست خلافت کی تقسیم الگ کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اول نمبر پر ہیں، تو خلافت میں، سیاست میں، نہ کہ امامت میں، دین کے معاملے میں، کیونکہ دین کا معاملہ سب سے افضل ہے، سب سے برتر و بالا ہے، تو دین کے معاملے میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہوئے تو پھر دنیاوی معاملے تو بدر جولا ہمارے امام ہو گئے۔ تو پتہ چلا چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو یا امامت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پیش آگے رہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ناظرین، بہت ساری گفتگو ہم نے سنی ہے، آئیے کچھ آپ کی فرمائش لے لیتے ہیں، کچھ ہمارے پاس کالز آئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کو سلسلے میں شامل کریں گے، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اشرف ہے، میرا تعلق بہار سے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ امیر اہل سنت کا بہت ہی مشہور کلام بلا لو پھر مجھے
اے شاہ بحر و بر مدینے میں سنا دیجیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ آمین، ماشاء اللہ بہار سے کال آئی ہے اور ہم علم سے کلام سننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ ایک کال مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحیم ہے، میں بنگال کا رہنے والا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں نوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام باری جافزہ تم کو سنا دیجیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری کالیں آ رہی ہیں اور بہت زبردست کلام کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے۔ مزید ناظرین بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ہمیں فرمائش کریں، آپ کی فرمائش بھی پروگرام میں شامل ہو، تو آپ کو اسکرین پر ایک نمبر دکھ رہا ہوگا، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنی کال ریکارڈ کروائیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کال بھی سلسلے میں شامل کی جائے گی۔ نعت خان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی کچھ 2-3 اشعار سنا دیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارا کلام پڑھا ہے۔ ایک کلام کی فرمائش تھی بہار جہاں فضا آئیے، اس کی بھی کوئی اشعار مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن
بڑھاپے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، بات چل رہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی افضلیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے کردار سے بھی، نبی پاک کے عمل سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے جو کارنامے انجام دیے، سبحان اللہ، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اتنا بڑا شرف عطا فرمایا، اتنی بڑی جو فضیلت عطا فرمائی ہے، یقیناً آپ کے زمانے میں جو فتنے اٹھے، اس وقت جو بڑے بڑے جو فتنے اٹھے، کس طرح آپ نے ان فتنوں کو دبایا، کس طرح سے فتنوں کو ختم کیا، انشاءاللہ ہم پروگرام کے اندر آپ کے کچھ کارناموں کو شامل کریں گے۔ عبد المجید بھائی سے عرض کروں گا کہ کوئی کارنامہ بیان فرمائیں کہ جس سے ناظرین کو مزید دلچسپی پیدا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کے کارنامے بے شمار ہے۔ آئیے اس میں سے ایک جو نمایاں کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا، جی وہ ایک یہ تھا کہ مانعین زکوٰۃ جو تھے ان سے مانعین زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے، صحیح، ان سے معرکہ کیا۔ یعنی اس وقت کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے تھے کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد جی بعض لوگ ایسے ہوئے کہ جو سرے سے اسلامی احکام کو انکار کر کے وہ مرتد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے، تو اور انکار کر کے وہ مرتد ہو گئے، کیونکہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا بھی کہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے۔ اسی لیے شارحین حدیث اور فقہاء اکرام نے بھی جو مانعین زکوٰۃ ہیں، یعنی جو زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں، ان کو مرتدین میں شمار کرتے ہیں۔ صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مانعین زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے ان سے مارکے کا ارادہ فرمایا، تو حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ مارکہ کرنے کا یعنی مناسب نہ سمجھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، جو کوئی ایک رسی یا بکری کا ایک بچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کے زمانے میں دیتا تھا اور اب دینے سے منع کر رہا ہے، میں ان کے ساتھ مارکہ کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ اعراب کی طرف گئے، اور جہاں جہاں گئے اللہ عز و جل نے ان کی مدد فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بھی بنایا ہے، اور اللہ عز و جل نے ان کو وہاں پر فتح بھی عطا فرمائی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان میں یہ ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا، اور کہا کہ خدا کی قسم، اللہ عز و جل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ حق کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم غور کریں کہ واقعتاً جو ہے نا یہ جو کچھ ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، کیونکہ جو مانعین زکوٰۃ تھے اور ان کو ایسی چھوڑ دیا جاتا، جو آج اسلام کی جو شان و شوکت ہے کہ اس لوگ کیا ہے اس وقت زکوٰۃ سے منع کرتے، اس کے بعد نماز سے انکار کر دیتے، اس کے علاوہ دیگر جو اسلامی ارکان ہیں اس سے بھی وہ منع کر دیتے، اور جو اسلام کا جو ایک نقشہ ہے، آج جو اسٹرکچر ہے، جو احکامات جس طریقے سے ہے وہ ملحوظ نہیں رہتے، اس کے اندر فطور آ جاتا، اس کے اندر کمی آ جاتی، پھر بعد والوں کے لیے ایک تو دلیل بن جاتی کہ اس کے اندر رعایت ہو سکتی ہے، اس کے اندر بچنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ معرکہ کرنے کا ارادہ فرمایا، یہ کتنا ان کا بڑا عزم تھا کہ اسی وقت اگر ان کی سرگوبی نہ کرتا میں تو پھر بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ایک نمونہ بن جاتا، اور وہ بھی اسلامی احکامات سے بچنے کی تدابیر اپناتے۔
اور اس طرف جاتے. ماشاءاللہ. یعنی کہ لوگ بعد والا لوگوں کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے کہ پھر صدیق اکبر نے جب اتنی سختی نہیں کی ان معاملات پر تو ہم ہم کیوں اس معاملات کے اندر پڑھیں اور ہم کیوں زکوٰۃ دیں, ہم کیوں نمازیں پڑھیں. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ کے عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ جو دین کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے, اور جو عمل نہیں کرتا تو آپ ان کے خلاف بھی گئے. سبحان اللہ. اور بھی بہت سارے آپ کے جو ہے وہ کارہائے نمایاں آپ نے جو انجام دیے ہیں, اور ان میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ احمد زبائی میں سمجھتا ہوں وہ ہے قرآن پاک کو جمع کرنا. کیا ہے اس کے پیچھے کا, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تفصیل سے بیان کریں. کیا معاملہ تھا, قرآن کریم کس طرح جمع ہوا, اور اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کردار ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے عبد المجید بھائی نے ایک کارنامہ بتایا, مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے معرکہ فرمایا. جی. اسی طریقے سے اس وقت مدعین نبوت ان کا بھی آپ نے خاتمہ فرمایا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد کچھ لوگ عرب کے اندر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے, تو آپ نے پھر ان مدعین نبوت کا بھی خاتمہ فرمایا اور اس کے لیے ایک لشکر بھی روانہ کرا, اور معرکہ یمامہ جس کو بولتے ہیں وہ بھی ہوا. اچھا, اس معرکہ یمامہ کے اندر کچھ حفاظ کرام تھے وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جائے کہ قرآن پاک جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے وہ ایک جگہ پر ہو جائے, چونکہ ظاہر سی بات ہے علی بھائی پہلے کے زمانے میں پرنٹ پریس وغیرہ اور یہ کاغذ وغیرہ کی تو کوئی معاملات تھے ہی نہیں, تو جو پہلے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو اس کو چمڑے پر, کھالوں پر, ہڈیوں پر, ٹھیک ہے, پتھر کی جو تختیاں ہیں اس پر لکھا جاتا تھا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کی کہ یہ معرکہ یمامہ کے اندر اتنے حفاظ کرام شہید ہو چکے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور خدشہ ہو جائے, قرآن پاک ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہمیں اس کو ایک جگہ پر جمع کر لینا چاہیے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہوا. مگر پھر واپس یعنی کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کری, تو ریکویسٹ کرنے کے بعد پھر وہی کہ شرح صدر ہوا. آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح ہے. پھر آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا کہ جن کے پاس جہاں جہاں جو آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے, قرآن پاک کی جو آیات لکھی ہوئی ہے وہ لے کر آئے. پھر آپ نے اس کو پھر ایک جگہ پر جمع کیا. یوں آپ کا ایک لقب پھر ہو گیا جامع قرآن. جہاں آپ کا لقب صدیق ہے, عتیق ہے, وہیں پر آپ کا ایک لقب ہے جامع القرآن, یعنی قرآن کو جمع کرنے والے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام قرآن پاک کے حوالے سے یہ آپ سے لیا. سبحان اللہ. اچھا, جامع القرآن تو جیسے زیادہ تر سننے میں جو آتا ہے لوگ سنتے ہوں گے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو القاب آتا ہے اس میں جامع القرآن آتا ہے. تو جامع القرآن کیا وہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. جامع القرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی آپ کو میں ہمارے ناظرین کو بتا دوں کہ یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع قرآن فرمایا, یعنی الگ الگ جگہوں پر جو آیت کریمہ تھی ان سب کو جمع کرا, ٹھیک ہے. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع قرآن کا لقب ملا وہ یہ کہ ہوا یوں, اس کو واقعہ ہے مگر خلاصے کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ دو گروہ تھے. تو ایک گروہ کچھ اور طریقے سے آیت کریمہ پڑھ رہا تھا اور ایک گروہ تھا کچھ اور آیت کریمہ پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اس پر پھر خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر الگ الگ یعنی کہ قرات پڑھی جانے لگے. تو پھر اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے پاس جو قرآن تھا وہ سب قرآن کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ایک قرات پر سب کو متفق کرا. تو یوں سمجھ لیں وہاں پر یعنی کہ جو مشہور قراتیں تھی اس مشہور قراتوں پر متفق کر دیا مصحف عثمانی, پھر اس کو یعنی کہ تمام ملکوں کے اندر روانہ کر دیا. تو یوں قراءت کے حوالے سے اور قبائل کے الگ الگ لہجے تھے, الگ الگ یعنی کہ وہ بولتے ہیں نا لینگویج تھی, زبانیں تھی, تو کئی انسانوں کے پھر مکس والا معاملہ ہو جاوے. اس وجہ سے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے اور ایک قرات پر رائج کر کے اس مصحف عثمانی کو تمام ملکوں کے اندر روانہ کر دیا. سبحان اللہ. سبحان. ناظرین اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہمارے پاس آج موجود ہے الحمدللہ, اس کی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے کام لیا وہ عظیم شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ ہی کے مبارک دور کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم جمع ہوا. تو یوں سمجھیے کہ آپ کے جہاں امت پر بہت سارے احسانات ہیں کہ جو کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے ہیں, ان میں سر فہرست جو آپ کا بہت بڑا امت پر احسان ہے وہ یہ کہ الحمدللہ آپ کی وجہ سے آپ کے دور خلافت میں ہی الحمدللہ
اللہ پاک کے فضل و کرم سے قرآن پاک جمع ہوا اور آج ہم تک قرآن پاک یوں آسانی کے ساتھ پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے۔ بہت سارے فضائل، بہت سارے کمالات آپ کے ہیں، لیکن یقیناً ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا ایک وقت مختصر ہوتا ہے، ورنہ یقین مانیے بہت کچھ تبھی بیان کرنا باقی ہے۔ انشاءاللہ پھر وقت ملے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بیان کریں گے، لیکن یہاں پر میں آخر میں آپ کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے جو ہے نا، کوئی اگر برائی بیان کرتا ہے، کچھ بیان کرتا ہے تو ان کی باتوں میں نہ آئے۔ علماء اہل سنت جو ہیں، علماء حقہ ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو جو ماننے والے ہیں، ان علماء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تمام صحابہ کرام کے اندر سب سے پہلا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چوتھے خلیفہ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اسی ترتیب سے یہ صحابہ کرام کی ترتیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پیلا ہو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیلا اللہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، مالک کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرما۔ اے اللہ پاک عز و جل عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستی کے شکار ہیں، پریشانیوں میں گرفتار اپنے کرم سے، ساری بیماریوں پریشانیوں سے مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ذکر خدا، ذکر آقا۔